امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 13، ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، ہمراز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور سائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، راجہ رانی ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، آریز احمد، راشد فاروقی، برجیز فاروقی اور جینان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، پیراڈائز ڈرامے کی کہانی 2 روحوں کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی رغبت سے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فریب کے پردے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہانی سچ اور جھوٹ کے درمیان نازک لکیر کو نیویگیٹ کرتی ہے جہاں جذبات پوشیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے بندھن سے ہوتا ہے جو خالص اور مقدر معلوم ہوتا ہے، لیکن ماضی کے راز کھلتے ہی آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ شدید محبت جو ایک بار ان کو متحد کر دیتی ہے وہ اعتماد اور خیانت کا میدان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے جھوٹ کی تہیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا محبت زندہ رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹ پر استوار ہو، یا حقیقت اسے ہمیشہ کے لیے پھاڑ کر رکھ دے گی؟ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یاسر تاج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، شجاع اسد اور گل رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، اگر تم ساتھ ہو ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشر خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آسموں اور آزمائشوں سے ہموار ہے۔
پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلہ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ذخیرہ ہے۔ ایک طے شدہ شادی اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے، لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہیں جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہیں، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، بہروپیہ۔ بہروپیہ ایک دلکش ڈرامہ ہے جو ایک ایسے شخص کی پراسرار زندگی کو بیان کرتا ہے جو بے شمار نقابوں کے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ دلکش، کامیاب اور پراعتماد دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر سچ کا ایک مختلف ورژن ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، دھوکہ دہی کی پرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ ماضی کے صدمات اور شناختوں کے جال کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے دردناک حقیقت سے بچنے کے لیے بنائی ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ اسرار مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوہری زندگی اس کے آس پاس کے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ایک لفظ زندگی۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح والدین کے تنازعات ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کرتے ہیں۔ طاہر اور یاسمین کے خاندان میں مسلسل جھگڑے اور غلط فہمیاں رشتوں کو پھاڑ دینے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ جاری افراتفری کے درمیان ان کی بیٹی حور ایک ثابت قدم شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے جو وفاداری اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کی ضرورت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ تیمور کے ساتھ اس کا رشتہ جو اس کی زندگی میں ایک ہمدرد اور معاون موجودگی ہے کو اس وقت اہم امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کے خاندان کے اندر لاپرواہی فیصلے ایک تباہ کن واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ کیا حور کی غیر متزلزل وفاداری اسے نجات یا زوال کی طرف لے جائے گی؟ کیا تیمور کی محبت ان تلخ حقیقتوں کو برداشت کر سکتی ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا؟
اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کٹھ پتلی۔ کٹھ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور دھوکہ کس طرح کسی کے زوال کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں دو بہنیں تبین اور اریبہ ہیں، جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ اریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان آیان آ جاتا ہے، جس کا پیار اس کی زندگی میں ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر آیان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ نمبر 2، شکوہ۔ کبھی کبھی محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ شکوہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ محبت، دھوکہ دہی اور زندگی میں غیر متوقع موڑ کے بارے میں ایک گہری جذباتی کہانی ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے، اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے، لیکن قسمت اس کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ثانیہ، جس کا کردار ماریہ ملک نے ادا کیا ہے، وہ صرف 22 سال کی ہے، لیکن اس کی دنیا پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے لیکن خوش نہیں ہے۔ حساس اور مہربان، وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ زارون، جس کا کردار سمیع خان نے نبھایا ہے، ایک پختہ اور سنجیدہ ذہن رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس قسم کا آدمی ہے جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اور محبت کو ہلکا نہیں لیتا۔ جب ثانیہ اور زارون ایک ارینجڈ میرج میں داخل ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں یشما گل، عاصم محمود، جاوید شیخ، عتیقہ اوڈو، عثمان پیرزادہ، ندا ممتاز، سیفی حسن اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، شیری فرہاد۔ شیری فرہاد ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو علی معین نے لکھا ہے، اصل ممتاز ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، کنزہ ہاشمی، راشد فاروقی، سلیم معراج، علی طاہر، عرفان موتی والا، کنول خان، علی سکندر، رانا ماجد، حیدر شاہ اور نیہا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔